نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ باب نمبر 36 باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذہاب الوقت۔ باب ہے وقت کے گزرنے کے بعد جو لوگوں کے ساتھ بعد جماعت نماز ادا کرے۔ نماز کا وقت گزر جائے، دوسرے لفظوں میں نماز قضا ہو جائے تو پھر بعد جماعت نماز کا ادا کرنا اس کا بیان۔ حدیث نمبر 596 قال حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ ان عمر بن الخطاب جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق والے دن آئے سورج غروب ہونے کے بعد۔ فجعل یسب کفار قریش، وہ شروع ہوئے برا بھلا کہنے لگے کفار قریش کو، جنہوں نے نماز ادا نہ کرنے دی خندق کے موقع پر سخت مقابلہ کی وجہ سے، تو نماز قضا ہونے کی وجہ سے ان کو سخت لعن طعن کرنے لگے۔ قال یا رسول اللہ ما کدت ان اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب۔ عرض کی اللہ کے رسول، میں عصر کی نماز ادا نہیں کر سکا یہاں تک سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا لیکن میں عصر کی نماز اس وقت تک ادا نہ کر سکا۔ تو اب سورج عین غروب ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس وقت ادا نہ کی، اب مکمل وقت گزر چکا ہے، اب کیا اس کا حل ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها، آپ نے فرمایا کہ واللہ میں نے بھی ابھی تک ادا نہیں کی۔ اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے تو پریشان نہ ہو، تو نماز میری بھی رہ چکی ہے۔ فقمنا الی بطحان فتوضأ للصلاة وضوءا وتوضأنا لها، پھر ہم وادی بطحان کی طرف کھڑے ہوئے، اس کی طرف گئے، بس آپ نے وضو کیا نماز کے لیے تو ہم نے بھی وضو کیا۔ فصلی العصر بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ ثم صلی بعدها المغرب، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ تو آپ نے جو پہلے نماز رہ چکی تھی عصر کی، پہلے وہ ادا کی اور بعد کے اندر مغرب کی۔ ثابت اس سے یہ ہوا کہ نماز کا وقت کسی عذر کی بنا پر نکل جائے، نماز قضا ہو جائے تو اس کو بعد میں با جماعت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں صرف عصر کی نماز کا تذکرہ ہے اور بعض روایات کے اندر ظہر کا بھی تذکرہ ہے کہ ہماری ظہر اور عصر دونوں نمازیں رہ گئی، اور بعض روایات کے اندر ظہر، عصر اور مغرب تینوں کا تذکرہ ہے کہ تینوں کو عشاء کے وقت میں ادا کیا۔ لیکن یہ روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ خندق کے موقع پر یہ محاصرہ اور مقابلہ کئی دن تک جاری رہا، تو کسی دن ایک نماز، کسی دن دو، کسی دن تین نمازیں بھی رہ گئی تھی، کیونکہ خندق کے دوسرے پار دشمن کھڑا تھا، وہ پوری کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح خندق کو اس کو مٹی ڈال کر اس کو بند کر کے آگے سے گزرا جائے۔ اگر وہ معمولی سا بھی ان کو موقع دے دیا جاتا، اگر آگے گزرتے تو آگے دفاع کرنا کافی مشکل ہو جاتا۔ تو ادھر مسلمان پورے مقابلے میں کھڑے تھے اور کسی کو خندق عبور کرنے نہ دیتے تھے۔ تو ایک دو آدمیوں نے جنہوں نے کوشش کی تھی، ان میں سے ایک تو قتل ہو گیا اور ایک جان بچا کر واپس بھاگا، اور باقی کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ خندق کو عبور کر کے اندر داخل ہو سکیں۔ باب نمبر 37 باب من ناسی صلاۃً
فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ، باب ہے جو نماز کو بھول جائے پس وہ نماز پڑھے جب اس کو یاد آئے، اور نہ اعادہ کرے مگر صرف اسی نماز کا، جو نماز رہی تھی صرف وہی ایک نماز ادا کرے، اس کو دوبارہ 2 مرتبہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، رہ جائے، تو جب یاد آئے اس وقت بھی ادا کرے اور اگلے دن پھر اس نماز کو اگلی نماز کے ساتھ دوبارہ پھر دہرائے۔ مثلا صبح کی نماز رہی ہے تو سورج نکلنے کے بعد اس نے ادا کی، تو آج سورج نکلنے کے بعد ادا کی، اور کل اگلا جب دن آئے تو اس صبح کے فرضوں کے ساتھ 2 فرض اور پڑھے، وہ گزشتہ جو رہی ہوئی تھی وہ کہ 2 بار اس کی دہرائی کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ایک بار نماز پڑھنا کافی ہے، 2 مرتبہ اس کو دہرانا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کو وہم لگا ہے صحیح مسلم کے حدیث میں 681 سے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ایک سفر کے دوران پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے نیند کی وجہ سے صبح کی نماز ادا نہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے سورج نکلنے کے بعد جماعت کرائی، نماز پڑھی اور فرمایا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا، جب کل ہو تو نماز اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں کو سمجھنے میں وہم ہو گیا، وہ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم نے سورج نکلنے کے بعد ادا کر لی ہے، کل کو دوبارہ پھر اس کے جو اصل وقت تھا اس وقت ادا کرنا۔ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آج ہم نیند کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز ادا کیے، لیکن کل کی یا آئندہ نماز اس وقت یہ روٹین نہ بنا لینا کہ چلو آج گنجائش مل گئی ہے تو آئندہ بھی سستی کرو، کل کو نماز اس کے اصل وقت میں ادا کرنی ہے، کل کی صبح کی نماز کو اصل وقت میں، اسی طرح اس کے بعد والا دن، اس کے بعد والا، یعنی آئندہ یہ کہ طریقہ نہ بنا لیا جائے کہ چلو سورج کے نکلنے کے بعد بھی صبح کی نماز ادا کی جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، تو اب نیند کی وجہ سے، کوئی اور سستی اور غفلت کی وجہ سے اس کو لیٹ کرنے کی ایک عادت بنا لو۔ اس بات پر آپ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آج تو عذر کی بنا پر ہم نے پڑھی ہے، آئندہ جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ تھا صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم۔ وقال ابراہیم نخعی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ واحدۃ 20 سنہ، جس آدمی نے کوئی نماز چھوڑے رکھی 20 سال، کوئی ایک نماز اس کو نے چھوڑ دی تھی، 20 سال بعد اس کو یاد آیا، لم یعد الا تلک الصلاۃ الواحدہ، وہ نہیں اعادہ کرے گا، نہیں ادا کرے گا مگر وہی ایک نماز ہے۔ تو آدمی کو 20 سال، یہ بالفرض ایک لمبی مدت بیان کی ہے، مثلا 2 دن 4 دن ہفتہ بعد، تو کبھی بھی اس کو یاد آ گیا کہ وہ میری ایک نماز رہ گئی تھی تو میں نے کہا تھا بعد میں ادا کرتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں رہا، اب اتفاق سے وہ دوبارہ ذہن کے اندر ریورس ہوا، وہ چیز ذہن میں آئی ہے، تو وہ وہی ایک نماز ادا کرے گا، ساتھ کوئی اور اس کو کچھ جرمانے کے طور پر اس کو ڈبل یا کئی بار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنی سستی، غفلت اور کوتاہی کی توبہ استغفار ضرور کرے۔ حدیث نمبر 597، قال حدثنا ابو نعیم وموسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول جائے کوئی نماز، صلاۃً کوئی بھی ایک نماز، صبح کی، ظہر کی، عصر کی کوئی نماز، فلیصلی اذا ذکرها، وہ پڑھے نماز جب اس کو یاد آئے،
جب اس کو یاد آئے وہ اسی وقت ادا کر لے، اگرچہ نماز کا وقت نکل چکا ہو۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، نہیں اس پر کفارہ مگر وہی جو رہی نماز ہے اسی ادا کرنا، وہی کفارہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور آپ نے بطور استشہاد کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ لِذِكْرِی، یہ دو طرح اس کی قرأت آئی ہے، لِذِكْرِی اور لِلذِّكْرَىٰ، اس لیے آگے فرمایا کہ قال موسیٰ قال حمام سمیعتہ یقول بعد، میں نے ان سے سنا اس کے بعد ایک مرتبہ، پیچھے حمام قتادہ سے بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ تو پیچھے والی قرأت، کسی ایک اور موقع پر میں نے سنا تو اس وقت فرماتے تھے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَىٰ، تو لِلذِّكْرَىٰ ہو تو مانا یاد کے لیے، میری نماز ادا کیجیے میری یاد، میرا ذکر کے لیے، کیونکہ نماز کے اندر ذکر ہے اور سب سے بڑا ذکر تو نماز ہی ہے۔ اور ذکری میرے یاد کرانے پر، جب میں یاد کراؤں یا یاد میری طرف سے دل کے اندر وہ نماز کی یاد آ جائے کہ فلاں میری نماز رہ چکی ہے، یاد آئے تو اسی وقت ادا کر لو۔ ثابت سے یہ کیا کہ اگر نماز بھول گیا ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے نماز رہ چکی ہے تو یاد آنے پر صرف وہی ایک نماز ادا کرنا ہوگی، اس کے ساتھ کوئی دوبارہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نماز کی ادائیگی نہ ہوگی۔ باب نمبر 38، باب قضاء الصلاۃ الاولی فالاولی، باب ہے نماز کی قضاء، نماز کی قضائی دینا، سب سے پہلے پہلی پھر اس کے بعد والی۔ اگر ایک آدمی کی متعدد نمازیں رہ گئی ہیں تو رہی ہوئی نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے پہلی نماز جو پہلے رہ گئی ہے، اس کے بعد اس کے بعد والی، اس کے بعد اس کے بعد والی، یہ ترتیب ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کی ظہر، عصر اور مغرب، یہ ظہر عصر دونوں نمازیں رہ گئی ہیں، مغرب کے وقت اس کو کوئی موقع ملا ہے اور شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے، تو اب ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ظہر، اس کے بعد عصر، پھر مغرب کی۔ اگرچہ بعض اہل علم کا یہ نظریہ بھی ہے کہ جو وقتی نماز ہے پہلے وہ ادا کرے، مثلا پہلے مغرب ادا کرے، اس کے بعد باقی، لیکن راجح بات وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے ثابت ہے کہ آپ کی خندق کے موقع پر جو نمازیں رہی تھیں اس کی ترتیب، جو نماز کی ترتیب ہے، سب سے پہلی نماز اس کو پہلے، اس کے بعد والی، پھر بعد والی، ایسے آپ نے ادا کیا۔ حدیث نمبر 598، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال حدثنا یحییٰ هو ابن ابی کثیر عن نبی سلمہ عن جابر قال جعل عمر یوم الخندق یسب کفارہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن جو کافر تھے ان کو لعن کرنے لگے، ان کو برا کہنے لگے۔ وقال ما کنت اصلی العصر حتی غربت، اور فرمانے لگے کہ نہیں تھا قریب کہ میں عصر کی نماز پڑھوں یہاں تک سورج غروب ہو گیا۔ قال فنزلنا بطحان، فرماتے ہیں پھر ہم اترے وادی بطحان میں، فصلی بعد ما غربت الشمس، پس نماز پڑھی ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد، ثم صلی المغرب، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر اور اس کے بعد مغرب ادا کی، تو ثابت ہوا کہ فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمازوں کی ترتیب ہے، پہلے پہلی نماز، اس کے بعد بعد والی، اس کے بعد بعد والی۔ باب نمبر 39، باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء، باب ہے کہ ناپسند ہے کہ قصہ گوئی کرنا، بات چیت کرنا عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا، اس کی ممانعت۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے السمر کا اس کا معنی بتلاتے ہیں، پھر آگے اس سلسلہ میں حدیث بھی لائے، کہتے فرماتے السامر من السمر، سامر یہ سمر سے ہے، والجمع سمار، اور اس کی جمع سمار آتی ہے، والسامر حامنا فی موضع الجمع،
اور سامر کا لفظ اس جگہ جمع کے معنی میں ہے۔ ویسے تو السامر یہ واحد کا صیغہ اسم فاعل کا، لیکن اس جگہ یہ جمع کے معنی میں ہے، یعنی قصہ گوئی کرنے والے۔ تو کیوں جب کہ بات چیت کرتے ہیں، قصے کہانی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو اکیلا تو اپنے آپ کو نہیں سنائے گا، تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی سننے والا ہوگا، کوئی سنانے والے ہوں گے، تو اس کا یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوگا۔ حدیث نمبر 599، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنہال قال انطلقت مع ابی الی ابی برزۃ الاسلمی۔ ابو المنہال فرماتے ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کی طرف گئے، ان کے ہاں گئے۔ فقال له ابی، تو میرے والد محترم نے ان کو کہا، حدثنا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، یار ہمیں بیان کرو، بتلاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے ادا کرتے تھے۔ آپ کے فرض نماز کرنے کا طریقے سے مراد ان کا وقت تھا کہ کون سی نماز کس وقت ادا کرتے تھے۔ قالا، تو وہ فرمانے لگے، کان یصلی الحجیرہ وہی التی تدعونہا الاولی، آپ دوپہر کی نماز پڑھتے، یہ وہی نماز ہے جس کو تم پہلی نماز کہتے ہو۔ دوپہر کی نماز جس کو تم پہلی نماز، کیونکہ ظہر کو پہلی، عصر کو دوسری، مغرب کو تیسری، عشاء کو چوتھی، صبح کو پانچویں۔ اگرچہ بعض کی ترتیب وہ فجر کو پہلی اور ظہر کو دوسری یہ ترتیب بیان کرتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں جو کہ زیادہ مشہور طریقہ تھا وہ ظہر، کیونکہ ظہر کی نماز یہ دن کی پہلی ہے۔ دن سے مراد سورج نکلنے کے بعد، ویسے تو صبح کی نماز بھی دن میں ہوتی ہے کیونکہ طلوع فجر کے بعد دن شروع ہو چکا ہے، لیکن سورج نکلنے، ایسے کہہ رہے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد، روشنی ہونے کے بعد جو سب سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے وہ ظہر کی۔ قال کان یصلی الحجیرہ، آپ دوپہر کی نماز پڑھتے، وہی التی تدعونہا الاولی، جس کو تم پہلی نماز کہتے ہو۔ کب پڑھتے تھے؟ حین تدحض الشمس، جب سورج ڈھلتا۔ یصلی العصر، پھر اور عصر کی نماز پڑھتے، ثم یرجع احدنا الی اہلہ، پھر ہم اس کوئی ایک واپس لوٹتا اپنے گھر کی طرف، فی اقصی المدینہ، جو مدینہ سے دور ہوتا ہے، والشمس حیۃ، اس حال میں کہ سورج ابھی تک زندہ، آب و تاب کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ ہوتا۔ ونسیت ما قال فی المغرب، راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا مغرب کے بارے میں کیا کہا۔ قال وکان یستحب ان یؤخر العشاء، اور آپ پسند کرتے تھے عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا، دیر سے ادا کرنا۔ قال وکان یکر النوم قبلہا والحدیث بعدہا، اور آپ ناپسند کرتے تھے نیند اس سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا، نیند کرنا، یہ ناپسند کرتے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا، اس کو ناپسند کرتے۔ وکان ینفتل من صلاۃ الغداۃ، اور آپ انصراف کرتے تھے، پھرتے تھے صبح کی نماز سے، یعنی صبح کی نماز سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف گھوم کر بیٹھتے۔ حین یعرف احدنا جلیسہ، جب پہچان لیتا کوئی ایک اپنے ساتھی کو، دائیں بائیں بیٹھنے والے ساتھی کی پہچان آ جاتی کہ یہ فلاں ہے۔ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور صبح کی نماز کے اندر آپ کی قرأت 60 سے لے کر 100 آیات تک ہوا کرتی تھی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ عشاء کے بعد قصے کہانیاں، مجلس سجانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہر طرح کی بات کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ دینی بات یا لوگوں کے فائدے کی بات، معاشرے کی اصلاح کے متعلقہ ایسی بات چیز کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آگے باب نمبر 40 قائم کیا، باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء، باب ہے بات چیت کرنا دین کی سمجھ کے بارے میں اور خیر اور بلائی کے کاموں میں عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد دینی امور کے بارے میں کوئی درس و تدریس، دین سمجھنے کے بارے میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح خیر کا کام جس کے اندر لوگوں کے لیے اصلاحی اور معاشرے کی اصلاح کے کوئی کام ہوں تو وہ سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔
حدیث نمبر 600۔ قال حدثنا عبداللہ ابن الصباح قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا قرۃ بن خالد قال انتظرنا الحسن والراث علینا حتی قربنا من وقت قیامہ۔ فرماتی انتظار کیا ہم نے حسن کا، حسن سے مراد حسن بصری رحم اللہ ہے، حسن بن ابی الحسن البصری۔ والراث علینا، اس حال میں کہ تاخیر کر دی تھی انہوں نے ہم پر، حتیٰ قربنا من وقت قیام ہی، یہاں تک ہم قریب ہو گئے تھے ان کے قیام کے وقت کے، اتنی دیر کر دی عشاء کی نماز میں کہ وہ عشاء کے بعد جو درس دیا کرتے تھے، درس کے جو مجلس لگاتے تھے، وہ مجلس برخاست کرنے کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت آئے۔ جو عام دنوں کے اندر عشاء کی نماز کے بعد درس جب ختم کرتے تو جب ختم کرنے کا جو وقت تھا اس وقت نماز کے لیے تشریف لائے۔ انتظار کیا ہم نے حسن بصری کا، و راثا و حالیہ، اس حال میں کہ تاخیر کر دی انہوں نے ہم پر، حتیٰ کہ قریب ہو گیا ہم ان کے قیام کے وقت، یعنی ان کے اٹھ کر جانے کے وقت، جو عام دنوں کے اندر اٹھ کر جانے کا وقت تھا اس کے قریب ہو گئے۔ فجا، چنانچہ وہ تشریف لائے، فقال دعانا جیراننا ہؤلاء، تو انہوں نے تاخیر سے آنے کا کیا وجہ اور علت بیان کی کہ بلا لیا تھا ہمیں ہمارے ان ہمسایوں نے کسی کام کے لیے ہمیں بلا لیا تھا۔ دعانا دعوت بھی ہو سکتی ہے، دعوت کے سلسلہ میں یا باقی کسی اور مقصد کے لیے بلا لیا تھا، اس لیے ہمیں دیر ہوگی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دیر ہونا کوئی ناپسند نہیں ہے، بلکہ دیر عشاء کی نماز کا دیر یہ پسندیدہ ہے۔ دلیل یہ ہے، قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نظرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، انتظار کیا ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کانا شطر اللیل یبلغہ، یہاں تک کہ آدھی رات کے قریب ہو گیا، یبلغ یقرب کے معنی میں یعنی آدھی رات کا قریب ہو گیا۔ فجا، پھر اس وقت آپ آئے، فصلی لنا، تو ہمیں نماز پڑھائی، ثم خاطبنا، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا، بیان کیا، فقال الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا، آپ نے فرمایا خبردار، بے شک باقی لوگ وہ نماز پڑھ چکے ہیں پھر سو بھی چکے ہیں، تمہارے علاوہ باقی جتنے بھی مساجد کے لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھ کر جا کے سو بھی چکے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، بے شک تم نماز کے اندر ہی رہے جب تک نماز کے انتظار میں تھے، جب تک تم نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے تو ایسے کہ جیسے تم نماز کے اندر ہو۔ قال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں، ان القوم لا يزالون بخير من تدر الخیر، بے شک لوگ ہمیشہ خیر اور برائی پر رہتے ہیں جب تک خیر کے انتظار میں ہو، جب تک کہ خیر بلائی اچھائی کے انتظار میں تو خیر پر ہی ہوتے ہیں۔ قال قرہ راوی فرماتی ہے، ہوا من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس حدیث کے اندر جو امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ فجا فصلی لنا ثم خاطبنا، ایک رات آپ آدھی رات کے قریب تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد خطبہ دیا، تو ثابت ہوا کہ عشاء کے بعد دینی بات کے بارے میں کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ باب نمبر حدیث نمبر 601۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمرو وآوا ابو بکر بن ابی حثمہ ان عبد الله بن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اپنی زندگی کے آخر میں، اپنی زندگی کے آخری ایام کا یہ واقعہ ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے، فقال، آپ نے فرمایا، ارأیتکم
لیلتکم حاضی، تم نے دیکھا اپنی اس رات کو، اس رات پر تم نے توجہ اور غور کیا. فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، بے شک اس سال کے اختتام پر، اس صدی کے آخر تک نہیں باقی رہے گا جو آج زمین کی پشت پر ہے. جو آج زمین پر ہے تو آج کے بعد 100 سال کے تک وہ زندہ نہ رہے گا. امام بخاری کا دلال یہ ہے کہ یہ آپ نے عشاء کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ خطبے کے اندر یہ بات بیان کی، تو ثابت ہوا کہ دینی امور کے بارے میں عشاء کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے. راوی فرماتے ہیں فَوَحْلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ 100 سَنَةٍ، وہم ہو گیا لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام کے بارے میں جو وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں 100 سال کی. بعض لوگوں نے اسے یہ سمجھا کہ آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی 100 سال ہے، 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، 100 سال کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. حالانکہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کا مطلب یہ تھا کہ آج جو زمین پر زندہ ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. ہاں، جو اس کے بعد 1 دن بعد 2 دن بعد جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ 100 سال سے بعد بھی زندہ رہیں گے. تو مطلب یہ تھا جو آج زندہ ہے 100 سال صدی پورا ہونے تک وہ ختم ہو جائیں گے. مقصد آپ کا یہ تھا لوگوں کو اپنے اعمال کی طرف ترغیب دلانے کا اور زندگی کا احساس کرنے کا کہ ہماری زندگی کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، کچھ گزر چکی ہے، بس تھوڑی ہی باقی ہے. تو اس لیے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کوشش کر کے تگ و دو کر کے نیک اور صالح اعمال ہم اکٹھے کریں. وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، نہیں باقی رہے گا وہ جو آج زمین کے اوپر ہے، جو آج زمین کے اوپر ہے وہ 100 سال تک زندہ نہیں رہے گا. آپ نے یہ فرمایا تھا. یرید بذالک انہا تخدم ذالک القرن، آپ کا ارادہ کے ساتھ یہ تھا کہ یہ صدی ختم ہو جائے گی. یعنی ایک صدی 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، یعنی ایک صدی ختم ہونے تک جو اب زندہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد نئی نسلیں دوسرے افراد پیدا ہوں گے. یہ تھا آپ کا مطلب، نہ کہ یہ تھا کہ 100 سال کے بعد قیامت ہی آ جائے گی. باب نمبر 41، باب السمر مال اہل والضیف. باب ہے کہ رات کو بات چیت کرنا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بھی اور مہمان کے ساتھ بھی. تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی عشاء کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے، آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ بھی ان کے حال چال پوچھا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 602. قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال حدثنا ابی حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر ان اصحاب الصفہ کانوا اناس فقراء، بے شک اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے اندر، صفہ مسجد نبوی کے اندر جو طالب علم تھے وہ غریب اور فقیر لوگ تھے، تنگ دست لوگ تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عندہ طعام السنین فلیذهب بثالث، جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ ایک تیسرا یہ طالب علم لے جائے. 2 آدمیوں کو کھانا ہے تو تیسرے کو لے جائے، تو 2 کا تھوڑا تھوڑا کم کر کے تیسرے کا بھی کام چل جائے گا. بین اربن فخامسن، اگر کسی کے ہاں 4 کا تو 5واں لے جائے، اور سادسن اس طرح چھٹا، یعنی 5 کا تو چھٹا لے جائے. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 3 لے کر آئے، 3 مہمان 3 طالب علم لے کر آ گئے. فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشْرَةٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 لے کر گئے. باقیوں کو کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3 لے گیا، تو آپ 10 طالب علموں کو لے کر آئے. تو گویا کہ صرف دوسروں کو ترغیب دلانا کہ صدقہ خیرات کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور افشوا السلام و اطعموا الطعام، دوسروں کی ترغیب نے خود بھی عمل کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو ترغیب دلائی ہے، تو دوسرے 1 1 2 2 3 لے کر گئے، تو آپ 10 طالب علموں کو لے کر چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 3 لے کر گئے تھے. کہتے ہیں کہ
حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں فو آنا و ابی، تو گھر کے اندر میں تھا، میرا باپ تھا، فلا ادری کالا ومراتی، تو راوی کہتا ہے کہ یہ نہیں مجھے یاد کہ انہوں نے اپنی بیوی کا بھی تذکرہ کیا تھا، وہ خادمن، اور ایک خادم تھا، میں، میرا باپ اور ایک خادم، اور عبد الرحمن نے اپنی بیوی کا تذکرہ کیا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں۔ وہ خادم بیننا و بینا بیت ابی بکر، اور ایک خادم جو ہمارے اور ابو بکر کے گھر میں مشترکہ تھا۔ وَإِنَّ ابو بکر تعشى عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا کھانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھایا، ثم لابسا، پھر ٹھہرے رہے، حتیٰ صلیت العشاء، یہاں تک عشاء کی نماز پڑھی گئی، ثم راجع، پھر واپس آئے، فلابسا، تو ٹھہرے، حتیٰ تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کا کھانا کھایا۔ فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ، پھر وہ آئے بعد اس کے کہ گزر چکی تھی رات جتنی اللہ نے چاہا، تو کافی رات گزرنے کے بعد گھر تشریف لائے۔ قالت له امرأته، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی بیوی نے کہا، وما حبسك عن اضیافك، کس چیز نے آپ کو روکے رکھا آپ کے مہمانوں سے؟ گھر میں مہمان آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں تو آپ اتنی دیر سے آئے ہیں۔ او قالت ضیفک، اضیافک کہا تھا یا ضیفک کہا تھا؟ قال اوما اشیتیہم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ نے ان کی مہمانی نہیں کی، رات کا کھانا نہیں ان کو ابھی تک کھلایا؟ قالت ابو حتی تجیہ، وہ کہنے لگی انہوں نے انکار کر دیا تھا یہاں تک کہ آپ آئیں، ہم نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک گھر کا مالک نہیں آئے گا تو ہم نہیں کھائیں گے، اس کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ قد ارزو فابو، انہوں نے بار بار پیش کیا تھا تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم اکیلے نہیں، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ میزبان اور مہمان مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھاتے، تو اس لیے مہمانوں نے انکار کر دیا کہ جب ابھی آ رہے ہیں ان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ قال فذهبت انا فاختبأت، عبد الرحمن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں میں شروع ہوا اور میں چھپ گیا، میں ڈرا کہ اب ابا جی مجھے ناراض ہوں گے کہ تم نے ان مہمانوں کو آدھی رات تک بھوکے بٹھائے رکھا، کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو میں ڈرتا ہوں چھپ گیا۔ فقال یا گنصر، ابو بکر فرمانے لگے او گنصر موٹی عقل والے، جیسے باپ ڈانٹنے کے لیے کہتا اس طرح انداز، جیسے ہم کہتے ہیں او نکمے، او بیکار، او فلاں، او بیوقوف، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیوقوف ہے، یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہوتا ہے۔ کہا یا گنصر فجدا و سبا، ان کو کوئی سخت الفاظ کہے، جدہ تیرا ناک کٹے، سبا کوئی سخت لفظ کہے، یعنی اس طرح کے ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ الفاظ کہے۔ وقال کلوا لا حنین، پھر اس کے بعد مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا کہا کہ کھائیے لا حنین، کوئی باب مبارک نہ ہو، اب ٹھنڈا کھانا ہے، آدھی رات بھوک انتظار کر کر کے، اب کون سا یہ باب کی برکت والی چیز ہے، اب کون سی مبارک والی چیز ہے۔ فقال واللہ لا اطعمہ ابدا، اور خود کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ واللہ، اللہ کی قسم میں بالکل نہیں کھاؤں گا، میں نے کھانا بالکل نہیں کھانا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں تھے ہم لیتے کوئی ایک لقمہ بھی، الا ربا من اسفلها اکثر منها، مگر اس سے نیچے اس سے زیادہ بڑھ آتا۔ جب مہمان کھانا لیتے اتنا اللہ نے برکت ڈالی، وہ لقمہ اٹھاتے تو اٹھایا تو جتنا اٹھایا اسے ڈبل نیچے اور وہ زیادہ ہو جاتا۔ قال یعنی حتی شابع، مطلب یہ ہے کہ یہاں تک وہ سیر ہو کر انہوں نے کھایا، وصارت اکثر مما کانت قبل ذالک، وہ کھانا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ تھا، تمام نے سیر ہو کر کھایا تو کھانا جتنا تھا اس سے بھی زیادہ پڑا تھا۔ فناظر الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی طرف دیکھا، فیدا ہیا کما ہیا، تو وہ اسی طرح تھا جیسے ہے، اور اکثر منہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فقال لامرأتی، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا یا اختہ بنی فراس، او بنو فراس کے خاندان کی عورت، ماں ہاذا، یہ کیا، مہمانوں نے کھانا بھی سیر ہو کر کھایا تو یہ تو کھانا اتنا ہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ قالت لا وقرۃ عینی، وہ کہنے لگی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لہی الآن اکثر منہا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہے، بثلاث مرات، 3 گنا، جتنا ہم نے دیا تھا اس سے یہ 3 گنا زیادہ ہوا پڑا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی
برکت آئی ہے۔ فاکل منہا ابو بکر نے بھی اس سے کھایا کہ یہ تو برکت والا کھانا ہے۔ وقال انما کان ذلک من الشیطان، اور فرمانے لگے کہ وہ بات جو میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا وہ شیطان کی طرف سے، جو شیطان نے میرے ذہن کے اندر غلط خیال ڈالا تھا تو اس لیے میں نے وہ قسم اٹھائی۔ یعنی یمینہ، راوی وضاحت کرتے ہیں کہ انما کان ذالک کا اشارہ قسم کی طرف ہے۔ ثم اکل منہا لقمۃ، پھر انہوں نے اس سے کھایا لقمہ، کوئی ایک آدھا لقمہ لیا۔ ثم حملها الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبحت عنده، پھر اٹھا کر سنبھال کر رکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پس صبح کی وہ ان کے ہاں۔ وکان بیننا بین قوم عقد، اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان عہد و پیمان تھا۔ فمضل اجل، وہ عہد و پیمان کی مدت پوری ہو چکی تھی، وہ وعدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ ففرقنا اثنا عشر رجلا، تو ہم نے ان کو گروپ بنا دیے 12 کے۔ وہ آدمی آئے تھے کہ دوبارہ ہم سے عہد و پیمان کرو، تو ان آنے والے مہمانوں کی ہم نے ضیافت کی، وہی رات کا بچا ہوا کھانا 12 آدمیوں کا گروپ بنا کر ان کے آگے تھال رکھ دیا۔ مع کل رجل منہم اناس، اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کے کوئی خدام، ان کے سواریوں کو سنبھالنے والے وہ بھی تھے۔ اللہ عالم کم مع کل رجل، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے تھے۔ 12 آدمیوں کا ہم نے گروپ بنایا، پھر ہر ایک کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے تھے، جس طرح کہ گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، باقی کوئی ساتھ کوئی خادم ہوتا ہے، اسی طرح ان کے بھی کوئی اونٹوں کو ہانکنے والا، کوئی چارہ والا، کوئی اور سنبھالنے والا، اس طرح تھے۔ فاکلوا منھا اجمعون، تمام نے مل کر کھایا۔ او کما قالیا، جیسے راوی نے بیان کیا، تو مطلب یہ کہ وہ بچا ہوا کھانا اس میں اتنی اللہ نے برکت ڈالی کہ مہمانوں نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی، اور پھر آئے ہوئے جو مسجد کے اندر کئی مہمان تھے انہوں نے بھی سیر ہو کر کھایا۔ صحابت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گھر والوں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آدھی رات کے وقت گئے ہیں، گھر والوں سے بھی بات کی ہے، مہمانوں سے بھی گفتگو کی ہے۔ ثابت ہوا مہمان سے گھر والوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جو ممانعت ہے عشاء کے بعد بات کرنے کی، وہ لا یعنی بات، بےہودہ باتیں، بیکار باتیں، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ البتہ با مقصد بات، وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو تو وہ تو ہے ہی، دنیاوی سے مراد کہ اصلاح کے لیے، گھر کے اصلاح کے لیے، اولاد کے بارے میں، باقی معاشرے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں کوئی اچھی بات ہو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔